جب تیمور واپس ماوراؤ نہر کے لیے روانہ ہوا تو ٹڈی دل کے حملے نے کیسے تباہی مچائی، جو اس قدر زیادہ تھے کہ دن کے وقت بادلوں کی صورت آسمان پر یوں چھا گئے کہ سورج کی ایک کرن بھی زمین تک نہ پہنچ رہی تھی۔ قصہ ایک ایسی سرزمین کا کہ جہاں اتنے چیتے پائے جاتے تھے کہ تیمور نے سوچا کہ اتنی تو سمرقند میں بلیا بھی نہیں۔ جب تیمور ایک ایسے علاقے میں پہنچا کہ جہاں کی عورتیں جانوروں اور پرندوں سے بھی باتیں کر سکتی تھی، اور قصہ ایک ایسے قلعے کا جس کو ہلاکو خان بھی فتح نہ کر سکا تھا، جب تیمور نے ایک طاقتور آدمی کو پنجہ آزمائی کی دعوت دی۔ امیر تیمور نے خدا سے عہد کیا تھا کہ آئندہ عورتوں کی صحبت سے دور رہے گا، مگر قصہ ایک ایسی سرزمین کا جہاں کی عورتوں کا حسن دیکھ کر اس کا ایمان ڈگمگا گیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب امیر تیمور جنگلوں سے ہوتا ہوا ایسے علاقے میں پہنچا جہاں کے لوگوں کے قد کاٹ اور طاقت دیکھ کر اتنا مرعوب ہوا کہ اس نے سوچا کہ اگر ان سے جنگ چھڑ گئی تو یہ لوگ اس کے پورے لشکر کو اس جنگل میں نیست و نابود کر دیں گے۔ انتہائی خوبصورت عورتیں اور مردوں والا خطہ، گدھوں جتنے بڑے کتے، گایوں پر سواریاں کرنے والی عورتیں، چیتے اور شیر کی کھال پہننے والے جنگلی، امیر تیمور کی عجیب و غریب خطوں کے لوگوں سے ملاقاتوں کے واقعات اس ویڈیو میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو سے صحیح معنوں میں لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل سماعت کیجیے گا۔ تیمور نے کیچاک سے نکلتے ہوئے 3 رہنما دستے آگے روانہ کر دیے جن کے ذمہ راستے کی نگرانی کرنا تھی۔ تیمور نے انہیں سختی سے ہدایت کی تھی کہ گرد و نواح پر کڑی نظر رکھیں، کیونکہ وہ دشمن کی سرزمین سے گزر رہے تھے اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ راستے میں آنے والے قبائل ان کے مال و عطا پر نظر جمائے بیٹھے ہوں اور اسے حاصل کرنے کے لالچ میں ان پر حملہ کر دیں۔ آگے بھیجے گئے تینوں دستوں اور باقی فوج کے درمیان مسلسل رابطہ قائم تھا۔ سب سے آگے چلنے والے دستے کے ذمہ اشیاء خوردنی کی فراہمی تھی۔ تیمور کو اپنے پیچھے سے کسی کے حملے کی فکر نہ تھی، کیونکہ وہ اس قدر تیزی سے چل رہے تھے کہ کوئی پیچھے سے حملہ نہیں کر سکتا تھا، تاہم طرفین سے حملہ ہونے کا خطرہ ضرور موجود تھا، اس لیے انہوں نے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی تھی۔ بہرحال دریائے ترخان تک پہنچنے میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ تیمور نے جب پہلی بار دریائے ترخان کو دیکھا تو اس کا پانی منجمد تھا، لیکن اب اس کے کناروں سے پانی چھلک رہا تھا۔ تیمور کی فوج کے پہلے نگران دستے نے اطلاع دی کہ دریائے ترخان کے کنارے ایک عظیم بازار لگایا گیا ہے۔ تیمور کی فوج کے ہراول دستے کو دیکھا اور انہیں پتہ چلا کہ تیمور وہاں پہنچ رہا ہے تو وہ فوراً امان کے طلبگار ہوئے اور کہا کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق خراج دینے کو تیار ہے، بشرطے کہ تیمور بازار پر حملہ نہ کرے اور بازار میں موجود دکانداروں اور آنے والے خریداروں کو اپنا کام کرنے دے۔ تیمور نے ہراول دستے کے ذریعے بازار کے منتظمین کو پیغام بھجوایا کہ اس سے ان کے خراج سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ بازار میں موجود لوگوں کو نقصان پہنچانے کا ہے، بلکہ وہ محض ایک رہگزر ہے اور اس سے کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ البتہ اگر اس کی راہ میں کوئی فتنہ کھڑا کیا گیا تو وہ بازار کا نام و نشان مٹا دے گا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس جگہ ہر سال برف پگھلنے کے بعد یہ عظیم بازار لگایا جاتا تھا جہاں ہر طرح کی اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے لوگ آتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس بازار میں 1 لاکھ سے زیادہ تاجر اور خریدار شرکت کرتے تھے۔ یہ بازار جسے حاجی ترخان کا بازار کہا جاتا تھا اپنے دور میں دنیا کے عظیم ترین بازاروں میں سے ایک تھا اور یہ بازار 1917 تک باقاعدگی سے منعقد ہوتا رہا۔ اس بازار میں فروخت ہونے والی اشیاء میں دستکاری کی مصنوعات، پوستین، خنجر، تلوار، سوتی اور ریشمی کپڑے کی مصنوعات وغیرہ زیادہ اہم تھی۔ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو متنبہ کر دیا کہ اگر کسی نے اس بازار کے دکانداروں یا خریداروں کو بری نگاہ سے دیکھا تو وہ قتل کر دیا جائے گا۔ تاہم خوش قسمتی سے ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا جو کسی کی موت یا سزا کا سبب بن جاتا۔ جب تیمور کے سپاہیوں نے دیکھا کہ بازار کا ایک حصہ غلاموں کی خرید و فروخت کے لیے مخصوص ہے اور وہاں باقاعدہ بولی کے ذریعے غلاموں اور کنیزوں کو فروخت کیا جاتا ہے تو انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے اپنے غلاموں اور کنیزوں کو پہلے ہی سستے داموں کیوں فروخت کر دیا اور یہاں لا کر مہنگی قیمت وصول کرنے سے محروم رہ گئے۔
مگر وہ اس بات سے ناآشنا تھے کہ جس رفتار سے ان لوگوں نے دریا تک کا سفر طے کیا تھا، اس رفتار سے غلاموں اور کنیزوں کو بازار تک لانا ممکن نہ تھا۔ دریائے ترخان پر کشتیوں کا پل بنا ہوا تھا۔ تیمور نے اس پل کی مضبوطی کا یقین کر لینے کے بعد اپنی فوج کو اس پر سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ اگرچہ اس وقت دریا اپنے پورے زوروں پر تھا، مگر پھر بھی تیمور کو وہ زیادہ بڑا نہ لگا، کیونکہ ماوراؤ نہر میں بہنے والا دریائے جیہون اس سے کم از کم 5 گنا بڑا تھا۔ موسم گرما میں بالخصوص جب دریائے جیہون کا پانی چڑھتا تو اس کے ایک کنارے پر کھڑا ہوا انسان دوسرا کنارہ نہ دیکھ پاتا تھا۔ تیمور نے ایک بار خود موسم گرما میں دریائے جیہون کو پار کیا تھا۔ اس کے ملاح مسلسل 2 گھنٹے تک چپو چلاتے رہے، تب کہیں جا کر دوسرے کنارے کے آثار نمودار ہوئے۔ جب تیمور کی پوری فوج دریا پار کر گئی تو اسے احساس ہوا کہ اب وہ ایسے علاقے میں پہنچ گئے ہیں جہاں انہیں کوئی خطرہ نہ تھا۔ پھر وہ دریائے ابسگون کے کنارے چلتے ہوئے پہلے مشرق پھر جنوب کی طرف روانہ ہوئے اور ایسی شاہراہ پر پہنچ گئے جو سیدھی ماوراؤ نہر کی طرف جاتی تھی۔ یہاں سے آگے تیمور نے سفر کی رفتار کو کم کر لیا، کیونکہ اب وہ ترکستان میں داخل ہو چکے تھے اور تیمور جانتا تھا کہ اب ان کا راستہ خطرے سے پاک ہے۔ اس کے باوجود تیمور نے غافل گیر ہونے کی غلطی نہ کی، کیونکہ وہ تو اپنے ملک میں بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑتا تھا، اور یہی احتیاط پسندی اس کی کامیابی کی ایک اہم وجہ بھی تھی۔ مئی کے مہینے کی 3 تاریخ کو جب وہ لوگ شاہراہ پر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے، اچانک جنوب کی سمت سے ایک بادل نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان پر چھا گیا۔ سورج کی روشنی چھپ گئی اور تھوڑی دیر پہلے روشن نظر آنے والا دن غروب آفتاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ جب تیمور نے بغور اوپر دیکھا تو اس سے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کے سپاہی بھی حیرت کا مرکا بنے کھڑے رہ گئے۔ دراصل کروڑوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے پردار کیڑے شمال کی طرف سے اڑ رہے تھے، اور وہ بادل دراصل یہی ٹڈی دل تھے۔ تیمور نے اس سے قبل ٹڈی دل کا حملہ نہ دیکھا تھا۔ ٹڈیوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ خدا کی پناہ، انہوں نے آسمان کو یوں چھپا دیا تھا کہ سورج کی روشنی کی ہلکی سی کرن بھی ان کے پار نہ گزر سکتی تھی۔ تیمور اور اس کے سپاہیوں کے گھوڑے خوف سے ہنہنانے لگے، اور صحرا کے جنگلی جانور سہم کر جدھر منہ اٹھا بھاگ کھڑے ہوئے۔ تیمور اور اس کے سپاہی بھی کچھ کم خوفزدہ نہ تھے۔ تیمور کے سرداروں میں سے ایک کہنے لگا، اے امیر، اگر اس ٹڈی دل نے ماوراؤ نہر کے باغوں اور سبزاروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو اس سال ہمارا ملک قید کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ تیمور نے اپنے سردار کو جواب دیتے ہوئے کہا، جو مصیبت کسی انسان کی طرف سے آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی توڑ کیا جا سکتا ہے، مگر جو مصیبت خدا کی طرف سے نازل ہو تو اس کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لہٰذا میں اس مخلوق کو ماوراؤ نہر کے باغات اور سبزاروں پر حملہ کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اس روز ٹڈی دل کی فوج موج در موج شام تک ان کے سروں پر سے گزرتی رہی، اور ان کا یہ سفر رات گئے بھی جاری تھا، کیونکہ اندھیرا پھیلنے کے باوجود وہ ان کے پروں کی آواز سن سکتے تھے۔ اگلی صبح بھی ٹڈیوں کے جھنڈ گہرے بادل بن کر آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب تیمور کی فوج نے سفر دوبارہ شروع کیا تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا وہ دن کے اجالے میں نہیں بلکہ ڈوبتے سورج کی ہلکی روشنی میں سفر کر رہے ہیں۔ تیمور کے افسر کہنے لگے، یہ ٹڈیاں پورے ماوراؤ نہر میں ایک بھی ہری ٹہنی باقی نہیں چھوڑیں گی اور وہاں موجود ہر شے ہڑپ کر جائیں گی۔ کچھ ٹھڈیاں تکن کے باعث یا کسی اور وجہ سے جسے تیمور سمجھ نہ سکا زمین پر آ گرتی اور وہ دیکھتے کہ وہ مٹیالے رنگ کی خاصی بڑی ٹڈیاں تھی۔ تیمور کے افسروں نے کہا، یہ ٹڈی دل ترکستان کے کھیتوں اور باغات پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی بلکہ کسی اور ملک کی طرف جا رہی ہے۔ خدا کرے یہ ماوراؤ نہر کا رخ نہ کرے، وگرنہ وہاں کی فصلیں اور باغات تباہی سے نہ بچ سکیں گے۔ اس روز بھی ٹڈی دل کا لشکر سورج ڈھلے تک مسلسل آسمان پر بادل بن کر چھایا رہا، اور دوسری رات بھی صبح تک ان کے پروں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ آخر کار تیسرے دن آسمان ان کے وجود سے صاف ہوا اور سورج نے اپنی کرنیں زمین پر ڈالنا شروع کی۔ جیسے ہی تیمور پہلے کبوتر خانے پر پہنچا تو سمرقند سے معلومات حاصل کی کہ وہاں کے کھیتوں اور باغات پر کیا گزری ہے، آیا وہ ٹڈی دل کے حملے سے محفوظ رہے یا نہیں۔
کبوتروں کے ذریعے جو جواب موصول ہوا اس نے تیمور کو بے حد پریشان کر دیا۔ تیمور کے سپاہیوں کے چہرے بھی اتر گئے۔ پیغام ملا کہ ٹڈیوں کی جو تعداد ماوراء النہر پر حملہ آور ہوئی ہے اس کی تعداد ریگستان میں موجود ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے۔ بلا شبہ پورے ماوراء النہر میں جلد ہی کھیت پھوٹ پڑے گا۔ تیمور کے افسر اور سپاہی اپنے ملک میں ایک عظیم جنگ جیتنے کے بعد لوٹ رہے تھے۔ ان سب کے پاس سونے اور چاندی کی وافر مقدار تھی۔ ان میں سے کچھ نے پہلے ہی گراں قیمت اشیاء ماوراء النہر روانہ کر دی تھی، لیکن اب وہ ایک ایسے وقت میں اپنے وطن میں داخل ہو رہے تھے جبکہ ان کا وطن قید کی لپیٹ میں تھا۔ پھر جب وہ لوگ ماوراء النہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ کہیں بھی سبزہ نظر نہیں آ رہا۔ ٹڈی دل نے صرف کھیتوں کی فصلیں ہی ہڑپ نہ کی تھی بلکہ درختوں پر ایک پتا بھی نہ چھوڑا تھا۔ جہاں کبھی سرسبز درختوں کے جھنڈ تھے وہاں اب صرف خشک اور بغیر پتوں کے درخت کھڑے تھے جن کی ٹہنیاں تک اپنے حال پر ماتم کر رہی تھی۔ وہ وسیع و عریض سبزہ زار جن پر وہ سال کے 4 موسموں میں سے 3 کے دوران اپنے گھوڑوں کو دل بھر کر چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے تھے، اب وہ انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے یہاں کبھی سبزہ کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ جب تیمور سمرقند پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اتنے بڑے شہر میں نانبائی کی ایک دکان بھی کھلی نہ تھی اور نہ ہی کہیں گندم کا ایک دانہ تک فروخت ہو رہا تھا۔ شہر کے سارے لوگ افسردہ اور پریشان حال تھے اور ان کے چہروں سے ان کا غم عیاں تھا۔ ماوراء النہر کے دوسرے شہروں کی صورتحال بھی سمرقند جیسی ہی تھی اور وہاں روٹی یا گھیو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتے تھے۔ اگرچہ تیمور جانتا تھا کہ سمرقند اور دوسرے شہروں میں بھی کم سے کم سال کے چوتھے مہینے یعنی برج سرطان تک اشیاء خوردنی کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن چونکہ ٹڈی دل نے ہر چیز کو ہڑپ کر لیا تھا اس لیے جن لوگوں کے پاس اشیاء خوردنی کا ذخیرہ تھا وہ اسے فروخت کرنے سے گریز آتے کیونکہ انہیں خود اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ سمرقند میں ہر طرح کی اشیاء خوردنی کی زبردست قلت تھی اور موسم بہار کی تازہ فصلوں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ ماوراء النہر میں موسم بہار کے دوسرے مہینے میں چنے اور کھیرے کی فصل خاص طور پر وافر ہوتی تھی اور فروخت کے لیے بازاروں میں عام موجود ہوتی تھی، مگر اب سمرقند میں کہیں کوئی ایک کھیرا یا چنے کا ایک دانہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس قحط سالی سے صرف انسان ہی متاثر نہ ہوئے تھے بلکہ مویشی بھی بھوک سے مر رہے تھے۔ مویشیوں کے گلے رکھنے والوں نے اپنے مویشیوں کو دور دراز علاقوں میں منتقل کر دیا تھا کہ شاید وہاں انہیں سبزہ اور گھاس میسر آ سکے اور وہ بھوک سے بچ سکے، جبکہ وہ تمام مویشی جو دوسرے علاقوں میں منتقل نہیں کیے جا سکے تھے بھوک کا شکار تھے۔ کچھ لوگوں نے اپنے مویشیوں کے لیے خشک چارہ حاصل کر رکھا تھا اور اس کی مدد سے جانوروں کو زندہ رکھنے کی تگ و دو کر رہے تھے، جبکہ باقی مویشی تیزی سے لقمہ اجل بن رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں گوشت بھی سمرقند میں کمیاب ہو گیا۔ تیمور نے حکم دیا کہ فوج کے تمام مویشی کابلستان کے جنوب میں واقع چراگاہوں پر منتقل کر دیے جائیں تاکہ وہ بھوک کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ پھر تیمور نے فرمان جاری کیا کہ دریائے جیہون اور سیہون سے جو موسم بہار میں مچھلیوں سے بھرے رہتے تھے وافر مقدار میں مچھلیاں پکڑ کر بازاروں میں لائی جائیں تاکہ لوگ بھوک کے ہاتھوں مرنے سے بچ سکیں۔ اگرچہ گندم کی کاشت کا وقت گزر چکا تھا پھر بھی تیمور نے حکم دیا کہ سمرقند اور ماوراء النہر کے دوسرے شہروں میں اعلان کیا جائے کہ یہاں گندم اور جو کی بے حد ضرورت ہے۔ تیمور نے 100 کلو گرام گندم کی قیمت 5 گرام سونا اور جو کی قیمت 1.5 گرام سونا مقرر کر دی۔ تیمور نے اپنے منادیوں کے ذریعے اعلان کرا دیا کہ جس کے پاس اناج کا ذخیرہ موجود ہے تو وہ فی کس 30 من کے حساب سے اپنے پاس غلہ رکھ سکتا ہے، جبکہ اضافی اجناس کو مقررہ قیمت پر فروخت کرنا ہوگا جو کہ ٹڈی دل کے حملے سے پہلے قیمت سے کئی گنا زیادہ تھی۔ تیمور نے یہ بھی اعلان کروا دیا کہ جو شخص اضافی اناج فروخت کرنے سے اجتناب کرے گا تو اسے اپنی جان اور مال سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ تیمور کی ہدایات پر ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشی کے خلاف قرآن پاک کی آیات کو مساجد میں اجتماعات اور خطبات کے ذریعے باقاعدگی سے دہرایا جانے لگا تاکہ ہر کوئی جان لے کہ قحط سالی کے دوران اسے غلط ذخیرہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔
تیمور کی سلطنت میں صرف ایک خطہ ایسا تھا جو کیتسالی کے اثرات سے محفوظ تھا اور جو اس کڑے وقت میں سلطنت کے دوسرے حصوں کے کام آ سکتا تھا، اور وہ تھا خراسان۔ چنانچہ تیمور نے اپنے بے شمار خریداروں کو خراسان بھیجا تاکہ وہ خراسان سے جس قدر ممکن ہو سکے گندم خرید کر ماوراء نہر پہنچا سکے۔ خراسان سے اشیاء خوردنوں کی ماوراء نہر منتقلی کا کام آسان نہ تھا، کیونکہ خراسان میں نقل و حمل کے لیے مناسب راستے موجود نہ تھے، ماں سوائے صحرائے ترکمن کے، جو کہ بے حد طویل اور کٹھن راستہ تھا۔ دوسری طرف ماوراء نہر میں کشادہ راستے اور سڑکیں موجود تھی۔ چنانچہ تیمور نے حکم دیا کہ اشیاء خوردنی کو گھوڑوں اور اونٹوں پر لاد کر ماوراء نہر کی سرحدوں پر پہنچا دیا جائے، تاکہ وہاں سے تیز رفتاری سے تمام شہروں میں منتقل کیا جا سکے۔ اس دوران ماوراء نہر میں بھی گندم اور جو بوئے گئے۔ مئی اور جون کے مہینوں میں ان فصلوں کو دریاؤں میں موجود وافر پانی مہیا کیا گیا۔ تیمور نے خدا سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنا زیادہ وقت صحرا میں گزارے گا اور شہر میں ضروری کام کے سوا قیام نہیں کرے گا، مگر اس سال تیمور کو مستقل شہر میں قیام کرنا پڑا۔ وہ زیادہ وقت فصلوں کی نگرانی کرنے اور کھیتی باڑی پر نظر رکھنے میں گزارتا۔ تیمور صرف گندم اور جو کی کاشت سے مطمئن نہ تھا، اس لیے اس نے کسانوں کو حکم دیا کہ وہ کھیتوں میں موسم گرما کی تمام فصلوں کو کاشت کرے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ فصلوں سے جس قدر اشیاء خوردنی حاصل کر سکیں گے، اس قدر کیتسالی کے اثرات کو کم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ دریاؤں کے پانی میں کمی واقع ہو جاتی، تیمور کے حکم سے ماوراء نہر کے مختلف علاقوں میں کھیرے، چنے، لوبیا اور ہر طرح کی سبزیاں وافر مقدار میں اگائی گئی۔ جب دریاؤں کا پانی کم ہو گیا تو باران رحمت نازل ہوئی اور جولائی کے مہینے میں بارشوں سے فصلوں کو خوب سیراب ہونے کا موقع میسر آ گیا۔ پھر اگست کے مہینے میں بھی باران رحمت یوں ہی برستی رہی۔ تیمور کو یقین تھا کہ اگست کے مہینے میں برسنے والی بارشیں، جن کی اس سے قبل ماوراء نہر میں مثال نہ تھی، دراصل رحمت خداوندی تھی، اور اس بات کا اشارہ تھا کہ خدا ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ تیمور کے ملک کے لوگ بھوک اور فاقہ کشی کا شکار ہو کر مارے جائیں۔ ستمبر کی مہینے میں گندم اور جو کی فصلیں پک کر تیار ہو گئی اور کسانوں نے فوری طور پر کٹائی شروع کر دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے زیادہ انتظار کیا تو موسم خزاں کی بارشیں شروع ہو جائیں گی اور تمام فصلیں برباد ہو جائیں گی۔ کٹائی کے بعد اناج اس قدر وافر ہو گیا کہ گندم کی قیمت، جو اس سے قبل 5 گرام سونا فی 100 کلو گرام مقرر تھی، کم ہو کر 1.5 گرام سونے پر آ گئی۔ لہٰذا تیمور نے حکم دیا کہ خراسان سے اناج کی خریداری روک دی جائے۔ جولائی اور اگست میں ہونے والی بارشوں اور ستمبر میں پڑنے والی اوس نے ماوراء نہر کے لالازاروں کو پھر سے سرسبز کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو بھی واپس ماوراء نہر منتقل کر لیا۔ اگر اس برس تیمور ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھ جاتا، خاموش تماشائی بن کر کیتسالی کا نظارہ کرتا رہتا اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ضروری اقدامات نہ کرتا، تو شاید ماوراء نہر میں موجود ہر ذی روح موت کا شکار ہو جاتا اور تیمور کی فوج بھی فنا ہو جاتی۔ مگر چونکہ تیمور نے تیزی سے کیتسالی کے توڑ کے لیے اقدامات کیے، اس لیے وہ کیتسالی کو شکست دینے میں کامیاب ہوا۔ یہی نہیں بلکہ حیرت انگیز طور پر انہوں نے اس سال کے باقی حصے بھی زراعت کے حوالے سے اس قدر کامیابی حاصل کی کہ وہ سال ماوراء نہر میں کاشتکاری کے حوالے سے کامیاب ترین سال بن گیا۔ جب کیتسالی کا خطرہ ٹل گیا اور تیمور کو اس حوالے سے فرصت ملی تو اس نے اپنی فوج کو از سر نو منظم کرنا شروع کر دیا۔ کیچا کے بادشاہ توکتامیش نے اپنی سرزمین پر تیمور کی فوج کو بری طرح نقصان پہنچایا تھا اور تیمور کی فوج کے کئی بہترین افسر اور سپاہی مارے گئے تھے۔ لہٰذا اب تیمور کے لیے ضروری تھا کہ اپنی فوج کے اس نقصان کا ازالہ کر کے اس سے دوبارہ مضبوط اور طاقتور بناتا۔ اس برس موسم خزاں اور سرما کا زیادہ تر حصہ تیمور نے محض اپنی فوج کی قوت میں اضافہ کرنے میں گزارا۔ اس نے بہت سے صحت مند نوجوان سپاہیوں کو فوج میں بھرتی کیا اور انہیں جنگی حکمت عملی اور ضروری تربیت حاصل کرنے کا پابند بنایا۔ اس برس تیمور نے کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کے نظام کو بھی وسعت دی،
کیونکہ وہ اچھی طرح جان چکا تھا کہ یہ طریقہ نہ صرف زمانہ جنگ بلکہ امن کی حالت میں بھی بے حد مفید تھا، کیونکہ اس کے ذریعے وہ تیز رفتاری سے دور دراز علاقوں سے سمرقند تک پیغام رسانی کر سکتے تھے۔ اس برس تیمور نے ایک اور اہم کام یہ کیا کہ اپنی ایک سفری مسجد تیار کروائی جسے وہ بعد ازاں ہر سفر میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ یہ مسجد انتہائی کم وزن اور خوبصورت تھی۔ اس کے مختلف حصے کچھ اس طرح بنائے گئے تھے کہ انہیں بآسانی جوڑا اور الگ کیا جا سکتا تھا اور بغیر کسی مشکل کے اس سے کہیں بھی لے جانا ممکن تھا۔ موسم سرما کی راتوں میں ضروری کاموں سے فارغ ہو کر تیمور اپنے خیمے میں آتا تو دریائے ابسگون کے شمال میں واقع ملکوں کے بارے میں تحقیق کرتا اور اپنے آس پاس موجود لوگوں سے دریافت کرتا کہ آیا وہ ان ممالک کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ تیمور نے ان ممالک کے بارے میں کچھ کتابیں پڑھ رکھی تھی، مگر ان کتابوں سے ملی معلومات سے مطمئن نہ تھا۔ تیمور نے سن رکھا تھا کہ دریائے ابسگون کے شمال میں تبرستان نامی سرزمین موجود ہے، جس کے باشندے شیر اور چیتوں کی کال سے بنا لباس پہنتے ہیں، جنگلوں میں بسیرا کرتے اور ان کی خوراک صرف جنگلی جانور اور پھل ہے۔ ان لوگوں کو کسی شے کا خوف نہیں اور کوئی ان کی سرزمین کو فتح نہیں کر سکتا۔ تیمور کو بتایا گیا کہ فردوسی کی کتاب میں جس سفید دیو کا ذکر ہوا ہے وہ اسی سرزمین سے تھا۔ تیمور نے یہ بھی سنا تھا کہ دریائے ابسگون کے جنوب میں ایک اور ملک گیلان نامی آباد ہے جس کے لوگوں کی خوراک چاولوں پر مشتمل ہے اور ان چاولوں میں سے خاص قسم کی خوشبو آتی ہے۔ تیمور کو بتایا گیا کہ دنیا میں کہیں اور گیلان کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت اور نازک اندام عورتیں نہیں پائی جاتی۔ وہ شاید اس لیے اس قدر خوبصورت اور نازک اندام تھی کہ ان کی خوراک ایسے خاص چاولوں پر مشتمل تھی جو بے حد خوشبودار تھے۔ تیمور نے سن رکھا تھا کہ دریائے ابسگون کے جنوب میں تالش نامی سرزمین بھی واقع ہے جس کے مرد انتہائی مضبوط بدنوں والے ہیں اور جن کے بال اس قدر لمبے ہیں کہ ان کے گھٹنوں تک پہنچتے ہیں، اور جو جانوروں کی کھال سے بنا لباس پہنتے اور جنگلی ہرنوں پر سواری کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ جنگلی کتوں کے درمیان زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کے کتے اتنے بڑے ہیں کہ ان پر گدھوں کا گمان ہوتا ہے۔ تیمور کو بتایا گیا تھا کہ آج تک کوئی ان لوگوں پر فتح پانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تیمور چاہتا تھا کہ جا کر خود ان ممالک کو دیکھے اور خود یہ مشاہدہ کرے کہ آیا واقعی یہ قبائل اتنے خوبصورت اور مضبوط ہیں جیسے کہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور اگر ایسا ہی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ان قبائل کو اپنی سلطنت میں شامل کر لے۔ موسم سرما کی راتوں میں جب تیمور اپنے ارد گرد موجود افسران سے آنے والی جنگی مہمات کے بارے میں تبادلہ خیال کرتا تو انہیں یہ بھی ہدایت دیتا کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے پیچھے کبوتر خانے قائم کرتے جائیں تاکہ ہم اپنے پیچھے سمرقند سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ کبوتر خانے قائم کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی واپسی کا راستہ بند کر دیتا تو سمرقند سے امداد منگوائی جا سکتی تھی، کیونکہ کوئی بھی کبوتروں کو گزرنے سے نہیں روک سکتا تھا ماں سوائے کہ باز کے ذریعے کبوتر کا راستہ روکا جائے۔ اگلے برس موسم بہار کے لیے تیمور نے یہ منصوبہ بندی کی تھی کہ بحر ابسگون کے جنوبی ملکوں کی طرف نکل جائے اور اگر ممکن ہو تو انہیں فتح کر لے اور ان سے آگے نکل کر آذربائیجان تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کرے گا، آیا مغرب کی طرف نکل جائے گا یا جنوب کا رخ اختیار کرے گا۔ اگر مغرب کی طرف جاتا تو دجلہ کے پاس پہنچ کر بغداد پر قبضہ کر سکتا تھا، جبکہ اگر وہ جنوب کی طرف جاتا تو یہ ممکن تھا کہ وہ فارس کے حکمران سلطان منصور مظفری کو جا پکڑتا اور اسے آئندہ کسی سے گستاخانہ کلمات کہنے کے قابل نہ چھوڑتا۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی تیمور نے اپنے بیٹے شیخ عمر کو ماوراءالنہر میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود 1,00,000 سوار فوج کے ساتھ دریائے جیہون کے خشک راستے سے بحر ابسگون کی طرف روانہ ہو گیا۔ دریائے جیہون نے اپنا راستہ بدل لیا تھا اور اب مغرب کے بجائے مشرق کی طرف بہنے لگا تھا، جو ایک طرح سے تیمور کے لیے خدا کی خاص عنایت تھی، ورنہ اس کا آدھا ملک بنجر رہ جاتا۔ تیمور اور اس کے سپاہی معمول کے مطابق تیز رفتاری سے سفر کر رہے تھے اور سمندر کے پاس پہنچ کر وہ مغرب کی طرف مڑ گئے اور تبھی اچانک ایک اور عظیم دریا ان کے سامنے نمودار ہو گیا۔
تیمور نے اپنے سپاہیوں سمیت دریا سے گزر جانا چاہا، مگر جلد ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ اگر وہ لوگ پانی میں اترے تو پانی کے تیز بہاؤ کا سامنا نہیں کر سکیں گے اور دریا کا پانی انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ دریا کے کنارے کسی طرح کی آبادی یا انسانی زندگی کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ تیمور نے اپنے چند سپاہیوں کو ہدایت کی کہ وہ جائیں اور ارد گرد کے علاقوں کے لوگوں میں سے کچھ کو تلاش کر کے لے آئیں تاکہ ان سے دریا کے کم گہرائی والے حصے کے متعلق دریافت کیا جا سکے۔ تیمور کے گھڑ سوار سپاہی کچھ مقامی لوگوں کو تلاش کر کے لے آئے، جنہوں نے بتایا کہ دریا کا کم گہرائی والا حصہ یہاں سے 3 فرسخ کے فاصلے پر واقع ہے، مگر اس موسم میں وہاں سے بھی دریا کو عبور کرنا ممکن نہیں، بلکہ اس میں آنے والے سیلاب کے اترنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تیمور کے پوچھنے پر مقامی افراد نے بتایا کہ دریا کے سیلاب اترنے میں کم سے کم 15 روز لگ جائیں گے۔ اگر اس دوران پانی کم ہو گیا تو وہ لوگ دریا عبور کر پائیں گے، ورنہ انہیں مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ تیمور جانتا تھا کہ کوئی فوجی سپہ سالار خواہ کتنا ہی عقل مند اور دانا کیوں نہ ہو، وہ راستے میں آنے والی تمام دشواریوں اور رکاوٹوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، بلکہ بعض اوقات اس کی راہ میں ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ جن کے بارے میں فوری فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت وہ کسی ایسے علاقے میں ہوتے جہاں آس پاس جنگلات ہوتے تو تیمور فوراً اپنے سپاہیوں کو درخت کاٹ کر پل تیار کرنے کا حکم دے دیتا، لیکن اس علاقے میں درخت اور جنگل نہ تھے اور نہ ہی آس پاس اتنی کشتیاں مل سکتی تھی کہ ان کے ذریعے اتنی بڑی فوج کو دریا کے پار پہنچایا جا سکتا۔ چنانچہ تیمور نے وہاں بیکار پڑاؤ ڈالنے کے بجائے مقامی لوگوں کو بطور رہنما اپنے ساتھ لیا اور دریا کے دہانے کی طرف چل پڑا جو کہ سمندر میں گرتا تھا۔ تیمور کو بتایا گیا کہ دانے پر دریا کئی چھوٹی شاخوں میں بڑھ جاتا ہے جو چھوٹی اور کم گہری ہے اور انہیں عبور کرنا نسبتاً آسان ہے۔ ان لوگوں کی بات درست ثابت ہوئی اور دانے پر پہنچ کر دریا 15 کے قریب ندیوں میں تقسیم ہو گیا اور تیمور کے سپاہی ان کو بآسانی عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر وہ لوگ دریا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جنوب کی طرف آگے بڑھ گئے اور ایک ایسے علاقے میں داخل ہو گئے جہاں کے چمنزار ماوراؤ نہر کے بہترین چمنزاروں سے بھی زیادہ سرسبز اور خوبصورت تھے۔ بہار کے موسم میں وہاں اگی ہوئی گھاس تیمور کی فوج کے گھوڑوں کے پیٹ کو چھو رہی تھی۔ اگر وہ لوگ اس وقت جنگی سفر کی حالت میں نہ ہوتے تو تیمور اس خوبصورت ترین چمنزاروں کی سرزمین میں چند دن قیام کو کہتا اور گھوڑوں کو وہاں تازہ گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیتا، مگر کسی بھی وقت لڑائی چھڑ جانے کے خطرے کے پیش نظر وہ ایسا نہ کر سکتا تھا، کیونکہ ہری گھاس کھانے کے لیے کھلا چھوڑنے سے گھوڑے سستی کا شکار ہو سکتے تھے۔ تیمور اور اس کے سپاہی 5 روز تک مسلسل سفر کر کے اس سبزہ زاروں کی سرزمین سے آگے نکل آئے جو دراصل ترکمنوں کی سرزمین تھی۔ اس سفر کے دوران چند مقامات پر کچھ قبائل سردار تیمور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مویشیوں کے تحفے پیش کیے۔ جواباً تیمور نے بھی انہیں کچھ تحفے دے کر رخصت کر دیا۔ جب وہ لوگ ان وسیع و عریض سبزہ زاروں کو عبور کر کے آگے پہنچ گئے تو زمین کا نقشہ بھی تبدیل ہو گیا اور سبزہ زاروں کی جگہ جنگلات نظر آنے لگے۔ جب وہ لوگ جنگل میں داخل ہوئے تو انہیں بتایا گیا کہ یہ اس عظیم گھنے جنگل کا آغاز ہے جس کا دوسرا کنارہ دنیا کے آخری سرے پر واقع ہے۔ تیمور فوراً سمجھ گیا کہ یہ بات سچ نہیں ہو سکتی، تاہم وہ یہ بھی آگاہی رکھتا تھا کہ اس گھنے جنگل سے گزرنا پرخطر ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بہت بڑی فوج ایسے گھنے جنگل میں گات لگائے بیٹھی ہو تو اسے دیکھ نہ پاتے اور اچانک حملے کا شکار ہو سکتے تھے۔ اس لیے تیمور نے اپنے ہراول دستے کے سپاہیوں کو انتہائی ہوشیار رہنے کی تاکید کی تھی اور انہیں ہدایت کی کہ اگر وہ کسی مقام پر اپنے ارد گرد پر نظر نہ رکھ پائے تو فوراً کچھ سپاہیوں کو درختوں پر چڑھا کر ارد گرد کی صورتحال کی نگرانی کرے اور کسی صورت غافل گیر نہ ہو۔ بعض اوقات ایک عجیب و غریب آواز سنائی دیتی جو انہیں حیران کر دیتی، کیونکہ وہ لوگ جنگلوں سے گزرنے کے عادی نہ تھے، مگر کچھ دن تک سفر کرنے کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ جنگل میں آوازوں کی بازگشت سنائی دیتی ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ جس آواز کی گونج انسان کو چند قدموں کے فاصلے سے آتی محسوس ہو وہ کوسوں دور سے آ رہی ہو۔
ایک روز تیمور کی فوج ایک نیلا نما جگہ سے گزر رہی تھی۔ جب تیمور نیچے والے حصے میں تھا تو اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر جب وہ بلند ترین مقام پر پہنچا تو اس کی نظریں سامنے عظیم سمندر پر مرکوز ہو گئی۔ وہ تیمور کی زندگی کے ناقابل فراموش نظاروں میں سے ایک نظارہ تھا۔ جہاں تک نظریں دیکھ سکتی تھی وہاں تک گہرے نیلے رنگ کا پانی پھیلا ہوا تھا جو دور افق میں آسمانوں سے ہم آغوش ہو رہا تھا۔ اس سمے آسمان بھی نیلے رنگ کا تھا اور سمندر کا پانی بھی، اور دونوں ہی لامحدود نظر آ رہے تھے۔ یہ نظارہ اس قدر حیرت انگیز تھا کہ تیمور آگے سفر جاری رکھنا ہی بھول گیا اور وہی کھڑا 1 گھنٹہ تک اس حیرت انگیز نظارے میں کھویا رہا۔ تیمور کے دل سے آواز آئی کہ جو کوئی ایسا نظارہ دیکھنا چاہتا ہے جو اسے ہمیشہ یاد رہے تو اسے استراباد آ جانا چاہیے اور بحر آب سکون کو اس مقام پر دیکھنا چاہیے جہاں سے تیمور اس کا نظارہ کر رہا تھا۔ تب اسے معلوم ہوگا کہ دور افق میں سمندر کا نیلا پانی کتنے محصور کن انداز میں نیلے آسمان سے گلے ملتا ہے اور دونوں کائنات کی وسعتوں میں لامحدود حد تک پھیلے نظر آتے ہیں۔ اس دن تیمور کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ آسمان گنبدی شکل کا ہے، کیونکہ آسمان کے کنارے سمندر کے پانیوں کے ساتھ کسی عظیم گنبد کی طرح ملے ہوئے نظر آ رہے تھے، مگر جو کچھ تیمور نے محسوس کیا وہاں موجود دوسرے افسران اور سپاہی ویسا محسوس نہ کر سکے، کیونکہ انہوں نے اس عظیم نظارے کو اتنی توجہ نہ دی اور اسے سرسری طور پر دیکھتے ہوئے گزر گئے۔ بہرحال اس علاقے سے نکل کر وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں تیمور کو بتایا گیا کہ اگر کبھی اس کا ارادہ عراق جانے کا ہو تو وہ اس مقام سے جنوب کا رخ کر کے وہاں پہنچ سکتا ہے۔ وہاں ایک دشوار گزار پہاڑی راستہ تھا جو 8500 فٹ کی اونچائی پر تھا، یعنی تیمور کو اس طرف جانے کے لیے پہلے اس بلندی پر چڑھنا اور پھر دوسری طرف اترنا پڑتا تھا تاکہ عراق پہنچ سکے۔ اس وقت چونکہ تیمور کا ارادہ عراق جانے کا نہ تھا لہٰذا اس نے مغرب کا رخ اختیار کیا۔ اسی لمحے اچانک بارش شروع ہو گئی۔ یہ بارش دیکھتے ہی دیکھتے اس قدر تیز ہو گئی کہ اس نے طوفان روح کی یاد دلا دی۔ اس بارش کی شدت اور مسلسل برسنے کی وجہ سے تیمور اور اس کے سپاہیوں کو سفر روک کر قیام کرنا پڑ گیا۔ گھوڑوں کو انہوں نے درختوں تلے پناہ دی اور خود بھی گھنے درختوں کے نیچے کھڑے ہو کر بارش رکنے کا انتظار کرنے لگے، مگر وہ موسلادھار بارش مسلسل 4 روز تک جاری رہی اور اس دوران سارا جنگل سیاہی میں ڈوب گیا۔ اگر اس دوران کوئی فوج تیمور اور اس کے ساتھیوں پر حملہ آور ہو جاتی تو مختصر وقفے میں انہیں نیست و نابود کر سکتی تھی۔ مسلسل بارش نے ان لوگوں کی قوت مزاحمت ختم کر دی تھی۔ پھر 4 دن کے بعد بارش رکی، سورج ظاہر ہوا اور پھر دوپہر ہوتے ہوتے اس قدر گرمی بڑھ گئی کہ تیمور اور اس کے ساتھی اپنی قمیضیں اتارنے پر مجبور ہو گئے۔ تیمور سمجھ گیا کہ اس علاقے میں موسم کی صورتحال ایسی ہے کہ جب تک بارش ہوتی رہے تو ہوا میں خنکی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی بارش تھم جاتی ہے اور سورج ظاہر ہو جاتا ہے تو گرمی لگنے لگتی ہے، خواہ سردی کا موسم ہی کیوں نہ ہو۔ بارش تھمنے کے بعد انہوں نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا اور ایسی سرزمین میں داخل ہو گئے جہاں کے مرد انتہائی لمبے قد کے مالک اور گائیں عظیم الجثہ تھی۔ اس سرزمین کو تبرستان کہا جاتا تھا۔ تبرستان کے مرد اور عورتیں اپنی ساری زندگی جنگل میں بسر کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ چاول کاشت کرتے جو سرخ رنگ کے ہوتے تھے۔ تبرستان کے مردوں کا لباس جانوروں کی کھال پر مبنی تھا اور ان کے بال بہت لمبے لمبے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک کلہاڑی تھی، کیونکہ جنگل میں انہیں ہر وقت اس کی ضرورت رہتی تھی۔ اس سے درخت گرانے اور جھاڑیوں برا راستہ صاف کرنے کے علاوہ جنگلی جانوروں کا مقابلہ کرنے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ جس کے پاس کلہاڑی نہ تھی وہ لاٹھی کی شکل کا سخت لکڑی سے بنا ہوا نوکیلا آلہ اٹھائے پھرتے تھے۔ ان کا آلہ اس قدر خطرناک تھا کہ وہ اس کی مدد سے ایک ہی وار میں چیتے کو ہلاک کر سکتے تھے۔ شیر اور چیتے تبرستان میں بکثرت ملتے تھے، تاہم شیروں کی نسبت وہاں کے جنگلات میں چیتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ تبرستان کے کچھ حصوں میں تو اس قدر چیتے پائے جاتے تھے کہ سمرقند میں اتنی بلیاں بھی نہیں پائی جاتی تھی۔
تبرستان کی عورتیں بھی وہاں کے مردوں کی طرح دراز قامت تھی، وہ گایوں سے باتیں کرتی اور ان پر سواری کرتی تھی۔ تبرستان میں گایوں سے وہی کام لیا جاتا تھا جو دوسرے ملکوں میں گھوڑوں سے لیا جاتا۔ تیمور نے دیکھا کہ تبرستان کی عورتیں نہ صرف گایوں کے ساتھ باتیں کر سکتی تھی بلکہ انہیں پرندوں کی بولیوں پر بھی عبور حاصل تھا، اور وہ جنگل کے پرندوں سے بھی گفتگو کرتی رہتی تھی، یعنی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حیوانات سے باتیں کر سکتی تھی۔ تبرستان کے رہنے والوں کی زبان فارسی تھی، مگر وہ کچھ عجیب قسم کی فارسی تھی جسے عام فارسی بولنے والے بشمول تیمور کے سمجھ نہیں پاتے تھے۔ تبرستان کے رہنے والوں کا یقین تھا کہ وہ دیو کی نسل سے ہیں، اس لیے وہاں کے تمام امراء کا نام دیو سے شروع ہوتا۔ ان میں سے کچھ اپنے آپ کو سفید دیو کی اولاد سمجھتے تھے۔ تیمور کو تبرستان میں داخل ہونے کے بعد احساس ہوا کہ ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ تبرستان کے لوگوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرے۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اگر ان کے اور مقامی لوگوں کے درمیان کسی بھی طرح کی کشیدگی پیدا ہو گئی تو ان کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ تبرستانی لوگ تیمور کی اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر ذرا بھی نہ گھبرائے تھے، بلکہ یوں لگتا تھا کہ انہیں تیمور اور اس کی فوج کی قطعاً کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اگر تیمور ان لوگوں سے بیر لیتا تو عین ممکن تھا کہ وہ ان جنگلوں میں اس کی فوج کو بآسانی نیست و نابود کر دیتے۔ چنانچہ تیمور نے تبرستان کے امراء کو سمجھایا کہ وہ ان کے علاقے میں جنگ کی نیت سے نہیں آیا، بلکہ محض ان کے ملک سے گزرنے والا ایک مسافر ہے، اور اسے اپنی فوج کے لیے اشیاء خورد و نوش کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ تبرستان کے عمرا نے ان کی ضروریات کے مطابق اشیاء خوردنی فراہم کر دی، مگر وہاں چونکہ گندم نہیں پائی جاتی تھی، لہٰذا تیمور کے سپاہیوں کو مقامی لوگوں کی طرح سرخ چاولوں پر ہی گزارا کرنا پڑا۔ سرخ چاولوں کے علاوہ تبرستان میں گنا بھی بکثرت ملتا تھا۔ مقامی باشندے گنوں کو چھیل کر ان کا رس نکالتے اور اس سے پکے ہوئے چاولوں میں ملا کر مزے سے کھاتے۔ تبرستان کی گائیں اس قدر بڑی بڑی تھی کہ ان سے خوف محسوس ہوتا تھا، اور تبرستانی عورتوں کے سوا کوئی ان کے نزدیک نہیں پھٹک سکتا تھا۔ وہاں کی عورتیں گائیں کی زبان بخوبی سمجھتی تھی اور ان سے اپنائیت کے ساتھ باتیں کرتی تھی، جبکہ گائیں بھی صرف انہی کا کہنا مانتی تھی۔ تبرستانی مرد بھی ان گایوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے، بلکہ اگر کبھی کوئی مرد ان گایوں کے پاس جانے کی حماقت کرتا تو وہ فوراً اس پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر ڈالتی۔ تبرستان کی ناقابل دید چیزوں میں سے ایک بیلوں کی لڑائی تھی۔ بیلوں کو بھی تبرستانی عورتیں ہی لڑائی کے میدان میں لاتی تھی، کیونکہ جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ تبرستان کے مرد گائے بیلوں کے نزدیک نہیں پٹکتے تھے۔ مقامی عورتیں بیلوں کو بڑی خوبصورتی سے سجا کر لڑائی کے میدان میں لے آتی، جہاں دو بیل ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے۔ کچھ ہی منٹوں میں ان میں سے ایک زمین پر آ گرتا اور پھر دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہتا، اور بعض اوقات دونوں بیل ہی لڑائی میں مارے جاتے۔ تبرستان کے کچھ باشندے دوا فروشی کا کام بھی کرتے تھے۔ وہاں چونکہ طبی جڑی بوٹیاں بکثرت پائی جاتی تھی، اس لیے وہ لوگ ان سے دوائیں تیار کر کے بیچا کرتے تھے۔ ایک بوڑھے نے تیمور کو بتایا کہ تبرستان میں مختلف طرح کی 20,000 سے زیادہ جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں۔ تیمور کو یقین تھا کہ وہ بوڑھا یقیناً مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے۔ پھر بھی اگر تبرستان میں 1,000 قسم کی جڑی بوٹیاں بھی پائی جاتی تھی تو بھی وہ خطہ دوائیوں کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کا اہم ترین مرکز قرار دیا جا سکتا تھا۔ تبرستان سے ان جڑی بوٹیوں کو خشک کرنے کے بعد عراق برآمد کیا جاتا تھا، اور عراق کے مشہور حکیموں کے پاس جو دوائی ہوتی تھی تو وہ دراصل تبرستان ہی سے درآمد شدہ ہوتی تھی۔ مگر یہ بات بھی حیران کن تھی کہ خود تبرستان کے لوگ ان ہزاروں جڑی بوٹیوں پر دسترس رکھنے کے باوجود انہیں استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار ہی نہیں پڑتے تھے، سوائے ان علاقوں کے جہاں آب و ہوا نامناسب ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو لوگ اچھی آب و ہوا میں رہتے تھے تو ان کی عمریں بھی بہت طویل ہوتی تھی۔ تبرستان کے باشندے بعض جنگلوں سے اتنے خوفزدہ تھے کہ وہاں قدم رکھنے کی جرت نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں یہ خوف تھا کہ وہاں داخل ہوتے ہی انہیں کوئی بیماری جکڑ لے گی اور وہ قبل از وقت مر جائیں گے۔ تیمور اور اس کے سپاہی بھی تبرستانی لوگوں کی طرح ان جنگلوں سے کترا کر نکل گئے جہاں مختلف بیماریوں کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ تیمور جب تبرستان میں واقع چیل درہ نامی مقام پر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ اگر قصر خان نامی قلعہ دیکھنا چاہے تو جنوب کی طرف چلا جائے،
قصر خان دراصل ایک بہت بڑا قلعہ تھا جو اسماعیلیہ فرقے کے پیروکاروں کا سب سے بڑا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ یہ وہ قلعہ تھا جہاں تیمور کی آمد سے قریباً 100 سال قبل ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا اور تبرستان کے اس حصے میں موجود تمام قلعوں کو مسمار کر دیا ماں سوائے ایک قلعے کے، اور وہ یہی قصر خان نامی قلعہ تھا جسے ہلاکو خان بھی فتح نہ کر سکا۔ تاہم ایک اور روایت کے مطابق 11 سال کے بعد اس قلعہ کے مکین بھوک ننگ کے ہاتھوں مجبور ہو کر تسلیم ہو گئے اور سب کے سب تہ تہ کر دیے گئے۔ قصر خان اس قدر مضبوط تھا کہ حملہ آور اسے مسمار نہ کر سکے۔ البتہ وہاں اب کوئی زیرو آباد نہ تھا۔ تیمور چاہتا تھا کہ قصر خان کا وہ قلعہ بذات خود جا کر دیکھے جسے ہلاکو خان بھی فتح نہ کر سکا تھا، مگر وہ اکیلا یا چند افراد کے ساتھ وہاں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ان کے قتل کیے جانے کا امکان تھا، جبکہ اگر وہ پوری فوج کے ساتھ جاتا تو انہیں ایسی پہاڑیوں پر سے گزرنا پڑتا جو بے حد دشوار گزار تھی اور جس کا نام گیلان تھا۔ اس پہاڑی سے گزرنے والے راستے کو سیالہ کہا جاتا تھا، جو دراصل انتہائی دشوار اور خمدار تنگ راستہ تھا جس پر صرف خچر ہی گزر سکتا تھا۔ تیمور کی فوج جیسا زبردست لشکر وہاں سے ہرگز نہیں گزر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تیمور نے قصر خان نامی وہ قلعہ دیکھنے کا ارادہ ترک کر دیا جو 300 سال کی طویل مدت کے بعد بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ پھر انہوں نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ ان کا راستہ گھنے جنگلوں سے بھرا پڑا تھا اور وہ لوگ پوری احتیاط کے ساتھ ان جنگلوں کو عبور کر رہے تھے جیسے کہ پہلے کیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے سفر کے بعد جنگلوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ لوگ ایسی سرزمین میں پہنچ گئے جن کا نام گیلان تھا۔ گیلان کے لوگ تبرستان کے لوگوں سے قطعی مختلف تھے اور ان کا ڈیل ڈول تبرستانی لوگوں کی طرح بلند و توانا نہ تھا۔ یہ لوگ اگرچہ خود کو مسلمان کہتے تھے مگر ساتھ ہی گیلان میں رہنے والے ایک بہت بڑے دریا سفید رود کو اپنا خدا مانتے اور ان کا کہنا تھا کہ ان کا سب کچھ دراصل اسی دریا کا دیا ہوا ہے۔ بلا شبہ سفید رود گیلان کا عظیم اور بہت بڑا دریا تھا، اور جب وہ لوگ گیلان پہنچے تو دریا کی طغیانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ دریا بحر آبسگون کے نزدیک پہنچ کر 10-15 شاخوں میں بٹ کر سمندر میں اتر جاتا تھا۔ گیلان کے بڑے شہروں میں سے ایک رشت نامی شہر تھا، مگر گیلان کا مرکز لاہیجان نامی شہر تھا جو کہ سفید رود دریا کے مشرق کی طرف واقع تھا۔ لاہیجان سے سمندر کی طرف سفر کیا جاتا تو ایک بندرگاہ پر پہنچا جا سکتا تھا جو کہ گوتم نامی بندرگاہ تھی۔ یہ بحر آبسگون کی سب سے بڑی بندرگاہ تصور کی جاتی تھی۔ جب تیمور گوتم نامی بندرگاہ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ 200 سے زائد کشتیاں وہاں لنگر انداز تھی۔ دنیا کے مختلف کونوں سے کشتیاں وہاں آتی تھی اور گیلان کی مصنوعات اپنے ملکوں میں لے جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ گیلان میں اس قدر ریشم حاصل ہوتا ہے کہ شاید ساری دنیا کے استعمال کے لیے کافی ہو۔ ریشم کے بعد گیلان کی اہم ترین مصنوعات چاول تھے۔ تیمور نے وہاں خوشبودار لذیذ چاول دیکھے جو اپنے ذائقے میں بے مثال تھے۔ تیمور نے حکم دیا کہ یہ چاول گوتم کی بندرگاہ سے ماوراؤں نہر بھیجے جائیں تاکہ وہاں بھی انہیں کاشت کیا جا سکے۔ گیلان کی ایک اور بات بے حد اہم اور خاص تھی اور وہ تھی گیلان کی عورتیں۔ تیمور جیسا انسان جس کے نام سے بڑے بڑے جنگجو تھر تھر کانپنے لگتے تھے اور جس کا رعب و دبدبہ دنیا کے وسیع علاقے پر پھیلا ہوا تھا، وہ بھی اس سرزمین سے سر پاؤں رکھ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ جس چیز نے اسے اس بات پر مجبور کیا وہ دراصل گیلان کی نازک اندام اور حسین عورتیں تھیں۔ تیمور نے اس سے قبل دنیا کے کسی خطے میں گیلان جیسی دلربا اور خوبصورت عورتیں نہ دیکھی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ گیلان ایک جنت تھی جہاں حوریں ہی حوریں پھیلے ہوئی تھی تو غلط نہ ہوگا۔ گیلان کی تمام عورتوں کی رنگت دودھ جیسی سفید اور وہ پھولوں جیسی تازگی لیے ہوئے تھی۔ ان کی آنکھیں اور ابرو سیاہ اور بعض کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھی۔ ان کے سڈول جسم بلا کی کشش لیے ہوئے تھے۔ تیمور کو بتایا گیا کہ ان کی اس قدر سفید رنگت اور خوبصورتی کا راز اس بات میں ہے کہ وہ چاول اور مچھلی کھاتی تھی، مگر تیمور حیران تھا کہ وہاں کی عورتیں تو اس قدر خوبصورت تھی مگر مرد اتنے خوبصورت نہ تھے بلکہ عام شکل و صورت کے مالک تھے۔
مگر یہ بات بالکل واضح تھی کہ گیلان کی عورتوں میں کچھ ایسی بات تھی جو انہیں دوسری عورتوں سے ممتاز بناتی تھی، اور بلا شبہ وہاں کی سب عورتیں بے حد خوبصورت اور بلا کی کشش لیے ہوئے تھی۔ جب تیمور اپنی فوج کے ساتھ گیلان میں داخل ہوا تو اسی وقت سمجھ گیا کہ اس نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی چلا دی ہے۔ گیلان کے متعلق اسے جو باتیں بتائی گئی تھی وہ بالکل سچ تھی۔ اس خطے میں تیمور اور اس کے سپاہیوں کی بربادی کا بے حد خوبصورت سامان پوری طرح مہیا تھا۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ تیمور نے خدائے بزرگ و برتر سے عہد کر لیا تھا کہ وہ شہروں میں قیام نہیں کرے گا مگر بوقت ضرورت، اور وہ بھی مملکت کے انتہائی ضروری نوعیت کے کاموں کے لیے اور تھوڑے عرصے کے لیے۔ تیمور نے خدا سے یہ بھی عہد کیا تھا کہ وہ اپنی بقیہ ساری زندگی فوج کے سپاہیوں کے ساتھ بیابانوں میں بسر کرے گا اور خود کو عیش و آرام کی عادت میں مبتلا نہیں کرے گا، اور یہ کہ عورتوں سے صحبت نہیں کرے گا ماں سوائے ان عورتوں کے جو ماوراء نہر میں ان کے نکاح میں تھی۔ تیمور یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ آرام پسندی اور عورتوں کی صحبت جنگجو آدمی کو کمزور بنا دیتی ہے اور بالآخر ذلت و رسوائی کے دانے پر لا کھڑا کر دیتی ہے۔ لیکن گیلان کی بے حد خوبصورت عورتیں تیمور اور اس کے سپاہیوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہی تھی۔ اگر تیمور اس گھڑی اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہو کر گیلان میں ٹھہرا رہتا تو یقیناً اپنی جنگی مہم جوئی کا راستہ ختم کر بیٹھتا، اور اس کے سپاہی بھی سست اور کاہل ہو جاتے اور ان کا جنگی جوش و جذبہ بھی یکسر ختم ہو جاتا۔ اس لیے تیمور نے گیلان میں بے حد مختصر قیام کیا، نیز اس نے سخت فوجی نظم و ضبط بھی قائم رکھا تھا تاکہ اس کے سپاہی گیلان کی عورتوں کے فریب حسن کا شکار ہو کر اپنا اصل مقصد نہ بھلا بیٹھے۔ اس مقصد کے تحت تیمور نے اپنی فوجی چھاونی ایسے علاقے میں قائم کی جو گیلان شہر سے کافی دور تھی اور جہاں سے اس کے سپاہی گیلان کی عورتوں کا نظارہ کرنے شہر نہ جا سکتے تھے۔ لاہیجان گیلان کا مرکز تھا، تاہم اس کا ایک اور شہر اسپابیدان بھی بے حد مشہور تھا۔ جب تیمور اسپابیدان نامی اس شہر میں داخل ہوا تو اس نے فوراً یہ بات نوٹ کی کہ وہاں کے مرد، عورتیں اور بچے سب ایک جیسا سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہاں کے مرد اور عورتیں اپنی پیدائش سے لے کر موت تک سفید لباس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس زیب تن نہ کرتے، اور سوتے بھی سفید رنگ کے بستروں پر تھے۔ اگر گیلان کو حوروں کی سرزمین کہا جائے تو اسپابیدان اس کا حسین ترین حصہ کہلائے گا۔ اس حصے میں مرد بھی عورتوں ہی کی طرح خوبصورت تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے حوروں کے پہلو میں غلمان کی کمی پوری ہو گئی ہے۔ ایک اور بات جو اسپابیدان نامی اس شہر کو خاص بناتی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کی کسی مرد، عورت یا بچے کی آنکھیں سیاہ رنگ کی نہ تھی بلکہ سب کے سب نیلی خوبصورت آنکھوں والے تھے۔ تیمور کو بتایا گیا کہ شہر کے لوگ غیر علاقوں کے لوگوں سے شادی بیاہ نہیں کرتے اور صرف اسپابیدان کے رہنے والوں کو ہی شریک حیات بناتے ہیں۔ اس طرح کسی غیر نسل کی آمیزش ان کے ہاں نہیں ہو پاتی، اور چونکہ تمام مقامی لوگوں کی آنکھیں نیلے رنگ کی ہیں لہٰذا تمام مرد عورتوں کی آنکھیں آئندہ نسلوں میں بھی نیلی ہی رہتی ہیں۔ تیمور کو یہ بھی بتایا گیا کہ ماضی میں یہاں بہت سے امیر رہا کرتے تھے جنہیں اسپابیدان کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور شہر کا نام انہی کے نام سے مستعار لیا گیا۔ اسپابیدان کے باشندے ریشم کے کپڑے پالتے اور کاروباری مشغلے کے طور پر ریشمی کپڑے تیار کرتے۔ اس شہر میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی کسان نظر نہ آتا تھا۔ شہر کے سارے باشندے بشمول عورتوں اور بچوں کے ریشم کے کپڑے پالتے اور ریشمی کپڑا بنتے نظر آتے۔ تیمور نے خود جا کر حوروں جیسی خوبصورت عورتوں کو کڑیوں پر کپڑا بنتے دیکھا اور نظارہ کیا کہ وہ کیسے نرم و گداز ہاتھوں سے انتہائی لطیف اور نازک ریشمی کپڑا بن رہی تھی۔ تیمور دل ہی دل میں اعتراف کرتا کہ اس خوبصورت اور دیدہ زیب کپڑے کو بننے والی عورت اس کپڑے سے کہیں زیادہ حسین ہے، اور ہر بار جب وہ یہ اعتراف کرتا تو اسے مولانا کا وہ قول یاد آ جاتا جو انہوں نے اپنی مثنوی میں رقم کیا کہ ہمیشہ ایک تخلیق اپنے تخلیقار سے زیادہ حسین ہوتی ہے۔ تیمور سوچتا تھا کہ اگر مثنوی کہنے والا زندہ ہوتا تو وہ ضرور اسے اس شہر میں لاتا اور دکھاتا کہ اس کا مقولہ غلط ہے۔ وہ اسے دکھاتا کہ اسپابیدانی عورتوں کی انگلیوں سے تخلیق پانے والا یہ ریشمی کپڑا اگرچہ بے حد خوبصورت اور نازک ہے مگر اس میں اپنی تخلیقار عورتوں جیسی روح نہیں ہے۔
بلکہ وہ بے جان ہے اور اس کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی نہیں ہیں، جبکہ اس کپڑے کو بننے والی عورتیں اپنے اندر روح بھی رکھتی ہیں اور کوئی ان کی نیلی آنکھوں کی طرف بھول کر بھی نہ دیکھے، کیونکہ وہ دیکھنے والے کو بے قرار کر دیں گی، اور ایک جنگجو انسان جنگ و جدل بھول کر ان کے حسن کا نغمہ گانے بیٹھ جائے گا۔ تیمور نے سرزمین اسبابیدان میں 2 دن سے زیادہ قیام نہ کیا اور اپنی فوج کے ساتھ گیلان سے دور بھاگنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ تیمور کو یہ خوف لاحق تھا کہ اگر وہ وہاں رکا رہا تو جلد ہی اس کے اندر کی خواہشات نفس اور ضبط پر قابو پا کر اسے عیش و نشاط میں ڈوبنے پر مجبور کر دے گی۔ گیلان کے بعد تیمور سرزمین تالش کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ ان مردوں کو دیکھ سکے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بحر آب سکون کے کنارے بسنے والے ملکوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ تیمور چاہتا تھا کہ ان لوگوں سے ملے اور دیکھے کہ کیا وہ اتنے طاقتور ہیں کہ اس سے پنجہ لڑا سکتے ہیں۔ جب تیمور سرزمین تالش میں داخل ہوا تو اس نے خود کو ایک ایسے ملک میں پایا جو بحر آب سکون کے کنارے آباد دوسرے ممالک سے قطعی مختلف تھا۔ یہاں کے مرد اور عورتیں بے حد دراز قد اور طاقتور تھے۔ جس موسم میں تیمور نے انہیں دیکھا وہ صرف ستر پوشی کی حد تک کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور تیمور کو بتایا گیا کہ سردیوں کے موسم میں وہ چمڑے سے بنا لباس پہنا کرتے ہیں۔ تالش کے مردوں کی آوازیں اس قدر بلند تھی کہ اگر ان میں سے ایک دامن کوہ کی ایک جانب اور دوسرا دوسری جانب کھڑا ہوتا تو بھی بآسانی ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے تھے۔ تالش کی ایک خاص بات وہاں کے بہت بڑے بڑے اور طاقتور کتے تھے۔ تالش کے لوگ ان کتوں پر سامان لاتے اور وہ گھوڑوں کی طرح باربرداری کا کام انجام دیتے۔ تالش میں ہرن بھی بہت زیادہ تھے اور موسم سرما میں مقامی باشندے ان ہرنوں سے بھی جنگلوں میں باربرداری کا کام لیتے تھے۔ تیمور نے تالش میں خشم نامی شہر بھی دیکھا جس کا امیر دائی نامی شخص تھا۔ جب دائی نے سنا کہ تیمور اس کے شہر میں پہنچ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کو آیا اور تیمور کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس نے تیمور کے قدموں تلے گائے ذبح کی۔ خشم ایک چھوٹا سا شہر تھا جس میں مکانوں کی چھتیں کافی نیچی تھی۔ کھانے کا وقت ہونے پر انہوں نے تیمور کو ہرن کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ رات کا کھانا کھا لینے کے بعد تیمور نے دائی سے کہا کہ تالش کے کچھ مضبوط مردوں کو بلائے تاکہ تیمور ان سے پنجہ آزمائی کر سکے۔ دائی کہنے لگا، اے امیر، برائے کرم اپنا ارادہ بدل دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں شکست دے دی تو اس سے تمہاری بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہ تمہیں ہرانے میں کامیاب ہو گئے تو یہ میرے لیے بے حد شرمناک ہوگا کہ میرے معزز، قابل احترام اور عزیز مہمان کو شکست کیوں ہوئی۔ تیمور نے دائی سے کہا، اے نیک آدمی، میرا اصل مقصد صرف اپنا امتحان لینا ہے کہ آیا اب بھی مجھ میں طاقت باقی ہے یا ختم ہو گئی۔ دائی نے حکم دیا کہ 2 طاقتور آدمیوں کو بلایا جائے۔ چنانچہ جلد ہی 2 کشادہ سینے، سڈول بازوؤں اور کثرتی جسم کے مالک مرد وہاں آ گئے۔ ان میں سے ایک کا قد اتنا ہی بلند تھا جتنا کہ خود تیمور کا، جبکہ دوسرا قدر کوتاہ قد تھا۔ تیمور نے اپنا چوغا اتار دیا تاکہ اسے حرکت کرنے میں مشکل پیش نہ آئے، اور نرمی سے اس آدمی کو آگے بلایا جو اس کے برابر قد والا تھا۔ تیمور نے اس مضبوط بدن والے آدمی سے پوچھا، کیا تم میری باتیں سمجھ سکتے ہو؟ آدمی نے اپنی تالشی زبان میں، جو کہ فارسی ہی کی ایک قسم تھی، کہا، ہاں، میں تمہاری بات سمجھ سکتا ہوں۔ پھر تیمور نے اس سے کہا، مجھے کوئی امیر یا رئیس خیال نہ کرو، بلکہ مجھے اپنی طرح کا ایک عام آدمی تصور کرو اور اپنی پوری طاقت سے میری انگلیوں کو شکست دینے کی کوشش کرو۔ پھر تیمور نے اپنے پیروں کو مضبوطی سے جمایا اور اپنی 5 انگلیاں کھول دیں اور سامنے کھڑے آدمی کی انگلیاں ان میں پیوست ہو گئیں۔ پنجہ کشی میں دونوں حریفوں کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ مد مقابل کے بازو کو دائیں یا بائیں طرف اس طرح موڑ دے کہ اس کے بازو مقابل کے گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ جس شخص کے بازو گھٹنوں تک مڑ جائیں اس شکست یافتہ سمجھا جاتا ہے۔ تیمور کے مد مقابل نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کے بازو کو موڑ سکے،
مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ آہستہ آہستہ تیمور کا دباؤ بڑھتا گیا اور مقابل کا بازو مڑنا شروع ہو گیا۔ وہ زور لگانے کے باعث لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، حتیٰ کہ اس کا بازو گھٹنوں تک پہنچ گیا۔ اسی لمحے نعرہ بلند ہوا جو کچھ مقامی باشندوں اور تیمور کے سپاہیوں نے مل کر بلند کیا تھا۔ جب تیمور نے تالشی آدمی کے ہاتھ کو چھوڑ دیا تو وہ کہنے لگا، اے امیر، تم واقعی بہت طاقتور ہو۔ تیمور نے اس شخص کو سونے کے چند سکے دیے جنہیں وصول کر کے وہ بہت خوش ہوا۔ اب تیمور دوسرے آدمی کے ساتھ پنجہ آزمائی کا ارادہ رکھتا تھا، مگر وہ شخص کہنے لگا، اے امیر، میرا دوست مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، تم نے تو اس سے شکست دے دی، لہٰذا یہ صاف ظاہر ہے کہ تم مجھے بھی بآسانی شکست دے دو گے، اس لیے میں تم سے پنجہ آزمائی نہیں کروں گا۔ تیمور نے اس شخص کو بھی سونے کے سکے عطا کیے اور انہیں روانہ کر دیا۔ تیمور نے تالش میں ایک عجیب چیز یہ دیکھی کہ وہاں ایسے درخت اگے ہوئے تھے جن پر صرف چوڑے اور لمبے پتے لٹک رہے تھے۔ ان میں سے بعض درختوں پر ایسے خوشے لٹک رہے تھے جن میں سے 200 سے 300 سبز رنگ کے پھل نظر آ رہے تھے۔ یہ پھل کیری کی شکل کے لگتے تھے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ ان درختوں کو شجرہ کہتے ہیں۔ ان کی عمر 1 سال ہوتی ہے۔ یہ ایک بار پھل دینے کے بعد مرجھا جاتے ہیں۔ تالش کے باشندے ان درختوں کے تنوں کو بازو کے برابر کاٹ کر اسے زمین میں دبا دیتے۔ وہاں ایک اور درخت اگ آتا ہے اور صرف 1 سال بعد پھل دینے لگتا ہے۔ اس کے بعد امیر تیمور بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ بغداد میں امیر تیمور دشمن کی طاقت اور 2 نئے اور عجیب قسم کے ہتھیار دے کر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا، مگر پھر بھی دشمن کو شکست دے کر گھیر لیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کی تفصیلات اور بہت کچھ انشاءاللہ ہماری آنے والی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اگر آپ امیر تیمور یا مزید تاریخی اور حقیقی واقعات پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا کر ساتھ میں بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت اور فوری مل سکے۔